إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک له تمام جہان و مخلوقات ہے اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا دیگرانی آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جو معاملات ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے معاملات تھے اور جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک عبرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور کیا ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قوم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, خیر امت ہے جو کل دوسری امتوں کے لیے گواہی دی, اس امت کا یہ حال ہے کہ اس کے جو ہے کبھی وجود خطرے میں ہے, اس کی جان خطرے میں ہے, اس کے گھر بار خطرے میں, اس کی عفت و عصمت خطرے میں ہو اور بھی بہت ساری چیزیں خطرے میں ہیں. تو یہ حالات کیوں آئے اور اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ ایک شخص کے ذہن میں بات آتی ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, ہم ایمان والے ہیں. اللہ رب العزت کا وعدہ کہا گیا چونکہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ پر, اللہ کے نبی پر, اللہ کی کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دین پر, تقدیر پر, اچھی ہو یا بری. تو پھر اللہ کا وعدہ کیا کہا گیا؟ یا تو ہمارا ایمان یا پھر اللہ رب العزت کا وعدہ. اور نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا وعدہ جو ہے وہ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ تو پھر غلط ہو کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی یہ سمجھنا ہے. قرآن مجید میں قوم ہے, اس قوم کا تذکرہ اللہ نے کئی مرتبہ کیا ہے. وہ اللہ رب العزت کی لاڈلی قوم تھی, اس کے لیے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ریڈی میڈ کھانے کو اتارتا تھا, اس کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام بے شمار کیے تھے, نعمتیں بے شمار کی تھی, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار چانس دیا, کئی بار جو ہے ان کی غلطیوں کے بعد ان کو موقع دیا. اور یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہ بنی اسرائیل ذرا یاد کرو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کہ اللہ رب العزت نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین, اور سارے جہانوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے. یہ وہی قوم تھی
مگر وہ قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اتنی گری کہ آج کروڑوں مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کا غضب کیوں نازل ہوا؟ ان پر غضب نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے۔ وہ ایمان تو لاتے تھے لیکن صرف وہ زبانی قرار کرتے تھے، ان کے عملی میدان میں جو ہے بالکل خالی پن تھا، وہ اس کو عملی میدان میں نہیں لاتے تھے، اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے تھے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ قوم کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حرکتیں نہ بدل لیں، اپنے کرتوت نہ بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں آیت نمبر 11 میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالات کو، اپنے نفسیات کو نہ بدل لے، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو نہ بدل لے، اپنے تدبر کرنے کے انداز کو نہ بدل لے۔ کہ جب تک ایک انسان اپنے حالات کو نہیں بدلے گا تب تک اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ رب العزت کسی کے اوپر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے فیصلے سے پلٹتا نہیں ہے، اپنے فیصلے سے پھرتا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جب عذاب بھیجتا ہے تو پھر اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت جب کسی قوم کے لیے فیصلے کر دیتا ہے اس قوم کو یہ فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ فیصلے ہوتے کس وجہ سے؟ دراصل یہ عذاب آتے کی وجہ سے، وہ آتے اسی وجہ سے کہ قومیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کاموں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ جب حق بات سے روکنے والے خود جو ہے نافرمانیوں کے اندر ملوث ہو جائے، جب حق بات سے روکنے والے خود دنیاوی لوگوں کے ڈر، دہشت اور وہن کی وجہ سے ان کو برائیوں سے روکنا بند کر دے تو اللہ رب العزت کا عذاب پھر جو ہے نافذ ہو جائے۔ جب تک قوم نافرمانی نہ کرنے لگے اللہ تعالیٰ امن، چین اور سکون کو نہیں چھینتا۔ اگر کوئی قوم ایمان اور تقوی کے راستے پر چلتی ہو، اللہ کا وعدہ ہے زمین و آسمان کی برکتیں جو ہیں ان کے اوپر نازل کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْكُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیاں والے ایمان لے آئے اور تقوی کا راستہ اپناتے ہیں تو ہم آسمان سے بھی ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے ہیں اور زمین سے بھی ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اللہ کی رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ بستی والو، اس سماج والو، اس سوسائٹی والو، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ تم رات میں اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہو اور اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ او امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحی وهم یلعبون، تم دین میں کھیل تماشے میں لگے ہو اور مستیوں میں لگے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، کیا تم اس سے محفوظ ہو سکتے ہو؟ کیا کوئی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ اگر اللہ کے عذاب کا فیصلہ اس کے اوپر ہو جائے، کیا اللہ کا عذاب تم سے پوچھ کر آئے گا؟ آج اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، دراصل وہ اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں اور کمائی کی وجہ سے اس چیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آزمائش میں اور عذاب میں فرق ہوتا ہے، جیسا کہ کل ہم نے شب قدر کی رات کے اندر جانا کہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ ایمان کے لیول پر آتی ہے، اور عذاب جو ہوتا ہے وہ ایمان کے کم تری پر آتا ہے، کہ ایک انسان کا ایمان گر جاتا ہے، ایک انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، ایک انسان جو ہے اسلام پر نہیں چلتا، ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نہیں سمجھتا، ایک مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کی دعوت دینی ہے، وہ خیر امت کا جو لقب اس کو دیا گیا اس کو نہیں سمجھتا، اس کے بعد جا کر پھر جو ہے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، عذاب آتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے الگ الگ طریقے سے جو ہے عذاب بھیجتا ہے۔ اور اس نے قرآن مجید کے اندر آپ تھوڑا قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ کتنی قوموں کا اللہ نے اس کے اندر تذکرہ کیا اور کن کن عذابوں کے اندر ان کو گرفت میں لیا۔
فما یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے ڈیل سے وہی لوگ بے خوف ہوا کرتے ہیں جو خسارے میں ہیں، جو گھاٹے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مومن نیکی کا کام کرتا ہے تب بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور کافر اور مجرم نافرمانیاں کر کے بھی کھلے عام گھومتا ہے، اس کو اللہ سے ڈر نہیں ہوتا۔ تو مومن نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، مومن نماز پڑھ کے بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، مومن صدقہ دے کے بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، مومن روزہ رکھ کے بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، مومن دعوت دین کا کام کر کے بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، مومن دین کی خدمت کر کے بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، مومن جہاد فی سبیل اللہ کر کے بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، مومن انفاق فی سبیل اللہ کر کے بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، اور کافر گناہ کرتا ہے اس کے باوجود کھلے عام گھومتا ہے۔ تو یہ والا شیبہ دراصل کس کا ہے؟ یہ شیبہ جو ہے کون سا والا؟ یہ گناہ کر کے کھلے عام گھومنا، اس چیز کی مثال آج کون پیش کر رہا ہے بتائیے آپ؟ کیا وہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ اس بات کی جو ہے دلیل آج پیش کر لے کہ صرف زبان سے خالی جو ہے زبان سے ایمان لے کر آ رہے ہیں، اور ان کا جو ہے اعضاء اور جوارح اس بات کی گواہی نہیں دے رہا، ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا۔ تو کیا اللہ کے دل سے ہم بے خوف ہو گئے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر بنو اسرائیل اور ہم میں فرق کیا ہے؟ قرآن کی ان آیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم تقوی کا راستہ نہ چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کا راستہ نہ چھوڑ دے۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے اوپر جو آج اس ملک میں آلام و مصائب کے کوڑے برس رہے ہیں، اس کو قرآن کے 30ویں پارے سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کس طریقے سے کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کہتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ لمبے چوڑے ستونوں والی، ان کو اپنے ستونوں پر بڑا ناز تھا، ان کو اپنے جسموں پر بڑا ناز تھا۔ مفسر نے لکھا ہے کہ قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے چوڑے تھے، اور ان کے مکانوں کے پیلے بڑے لمبے چوڑے تھے، اور انہیں ان پر ناز تھا، انہیں ان پر تکبر تھا کہ ہماری وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ ان کے ذہن اور دماغ میں یہ بات کہ ہم ہیں تو دنیا قائم ہے، ان کے اندر تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ اور دیکھو ذرا اس سمود قوم کو جو چٹانوں کو تراش کر اپنے مکان بنایا کرتی تھی، وہ فرعون ذی الاوتاد، اور دیکھو ذرا اس فرعون کو جو لوگوں کو قتل کرتے وقت ہاتھ میں میخے گاڑ دیتا تھا، الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے زمین میں بڑی سرکشی، بڑی نافرمانی کی، زمین کے اندر بڑی سرکشی، بڑی نافرمانی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے اللہ کی زمین میں بہت فساد کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ تو یہ کوڑے کا لفظ ہے، یہ بڑا غور کرنے کے لائق۔ یہ کوڑا جب ایک انسان کے اوپر مارا جاتا ہے تو صرف ایک بار نہیں مارا جاتا، بلکہ کوڑے کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، یعنی بار بار اس کی پیٹھ پر برسایا جاتا ہے، بار بار اس کے اوپر اس کو مارا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج جو ہے امت مسلمہ کے حالات یہ ہے کہ بار بار جو ہے ان کے اوپر ریپیٹ کر کے مشکلیں جو ہے تھوپی جا رہی، آلام اور مصائب کے اندر ڈالا جا رہا، پریشان کیا جا رہا ہے، مارا کوٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تکلیفیں ہمارے اوپر آ رہی، اگر یہ اس وجہ سے آتی کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلتے اور پھر مشکل آتی، تو وہ مشکل دراصل ہمارے لیے ایک آزمائش تھی۔ لیکن مشکل اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے دعوت کا کام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، کہ ہم علم کو حاصل کر نہیں رہے، ہم صرف سننا چاہتے ہیں، ہم سن کے ایمان لا کر اور عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں چاہتے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی اور یہ توفیق دی، یہ ہدایت دی کہ وہ لوگوں تک جو ہے دین کی بات بتائے، دین تو ان تک پہنچائے، اس قوم کا جب یہ حال ہو گیا تو پھر اس کے اوپر جا کر کیا ہوئے؟ عذاب کے کوڑے برسنا شروع ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ کہ آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے وہ دراصل ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ ذرا دیکھیں کہ کورونا کے اندر لاک ڈاؤن میں جب بیماری آئی تھی تو وہ لوگ جو کبھی مسجد ہی نہیں جاتے تھے، جو سال میں ایک بار جاتے تھے، وہ روز چھت پہ کھڑے ہو کے 7 مرتبہ اذان دے رہے ہیں۔
یہ ایک اور نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا کہ کیا پتہ کبھی آسمان سے ڈائریکٹ فرشتے آ کے انہیں بشارت دے دیں ہمیں، یا پھر کچھ اور ہو جائے. وہ ایک مطلب جو ہے مینٹلی طور پر ان کا دماغ ایسا ہو گیا تھا. وہ اتنے زیادہ لوگوں سے ڈر گئے تھے، اتنے زیادہ بیماریوں سے ڈر گئے تھے کہ کہیں ہم مر گئے تو. اور مسجدیں کھلنے کے لیے دن رات دعائیں ہو رہی تھی کہ مسجدیں کسی طریقے سے کھل جائے، اب تو ایک نماز نہیں چھوڑیں. بھائی جس حساب سے اگر لاشوں کے ڈھیر سامنے بیچ رہے تھے، اور جس حساب سے ارب خرب پتیوں کی لاشیں جو ہے وہ بلڈوزر سے اور جے سی بی سے اٹھا اٹھا کر جو ہے گڈھوں میں پٹی کی جا رہی تھی. وہ لوگ کہ جن لوگوں کو لوگ سلام کیا کرتے تھے، جن لوگوں کے آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ گھوما کرتے تھے، جن کے لیے بڑی بڑی سیکورٹیاں ہوا کرتی تھی، اور جن کے پاس مال و دولت خوب تھا، جن کا بینک بیلنس بہت بڑا تھا، جن کو دیکھ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، وہ جب اس بیماری کے اندر جو ہے مرے تو اس کے اندر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی ڈیڈ باڈی کے قریب آنے والا کوئی نہیں تھا. جب یہ حالت لوگوں نے دیکھی تو لوگوں کو پتا چلا کہ واقعی میں اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اللہ کون ہے لوگوں کو پتا چلا، اللہ رب العزت کی قدرت کیا ہے لوگوں کو پتا چلا. اور پھر گھروں کے اندر جو ہے نمازوں کا اہتمام شروع کیا، گھروں کے اندر خوب دعائیں کی، خوب درس و تدریس ہوئے، سب کچھ ہوئے. اور پھر جب وہ دور چلا گیا تو اس کے بعد وہی مسجدوں کے حال، وہی ویران مسجدیں، وہی بات میں دیکھی گئی. اور پھر سے لوگ جو ہے اپنی زندگی کے اندر رنگ ریلیوں کے اندر مست ہو گئے، مگن ہو گئے، اور پھر اللہ سے دور ہو گئے، پھر اللہ کو بھول گئے. تو یہ تو وہی والا معاملہ ہو گیا کہ جب کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کنارے لگ جاتی ہے تو پھر اسبابوں کو رب بنا لیتے ہیں. ایک انسان نے کیا کرا، اسبابوں کو رب بنا لیا، اور اسبابوں کے پیچھے اس قدر لگ گیا کہ اس کا نعوذ باللہ اللہ پر سے توکل ہٹ گیا. تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا تقویٰ مضبوط کرنا ہے، اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، کہ بغیر تقوی کے. اور یہ جو دراصل رمضان ہے تو رمضان کا مقصد یہی بتایا اللہ نے قرآن مجید کے اندر، لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بنو. اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، اس کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا مقصود نہیں ہے. اگر ایک انسان اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اور پھر وہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ کو جانے گا، اور دعوت تبلیغ کے کام کو انجام دے گا. تو جب کوئی بات کوڑے کی چل رہی تھی کہ جب کوئی کسی کی پیٹھ پر برساتا ہے تو اس کو بار بار مانتا ہے، یہاں پر اللہ نے کوڑے کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اللہ کی نافرمانی اگر کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر کیا برسیں گے، کوڑے برسیں گے، اور مختلف طریقے سے عذاب آئے گا. تو زندگی کے اندر جو سکون ہے، جو لذت ہے، جو مٹھاس ہم چاہتے ہیں، اور اگر ہم مال اور دولت چاہتے ہیں تو یہ تو اللہ کے ساتھ جڑ کے چلنے میں ملے گی. اگر ایک انسان سوچے گا کہ بھائی میں اگر دین کے کاموں میں لگ جاؤں گا تو میرا اتنا وقت خراب ہو جائے، میں اگر اس کی اشاعت میں لگوں گا تو میرا اتنا وقت ادھر خراب ہو جائے گا، میرا کسٹمر بگڑے گا، میرا وقت بگڑے گا. لیکن یاد رکھیے کہ ان تمام کے تمام اوامر کا، احکامات کا اور افعال کا، اور جتنے بھی ہمارے کام ہوتے ہیں ان تمام کے اوپر کون جو ہے زبردست حکمت اور غلبے والا، بتائیے آپ. یہ تمام کے تمام کس کے ہاتھ میں؟ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. ایک انسان جب اللہ کے دین سے جڑ کے چلتا، اللہ رب العزت اس کے مال و دولت میں برکت عطا کر دیتا ہے. کہ ہم صرف اگر زندگی رنگ ریلیوں کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے اگر ہم اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں تو دراصل سب سے بڑا جو ہے خسارے والا اور غفلت والا ہمارا گھاٹا سودا ہے. کہ ہم جو ہے کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، جو دراصل ان تمام پر فوقیت رکھتا ہے. کہ اللہ رب العزت مال دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مال دے دے گا کیا؟ تو اس کے دین کو چھوڑ کر ہم مال کس سے مانگیں گے؟ رزق دینے والی ذات اللہ کی، اس کے علاوہ کون رزق دے گا؟ تو اس کو چھوڑ کر ہم رزق کس سے مانگیں گے؟ آپ کے تمام معاملات کو سدھارنے والا، ان کے سولوشن پیدا کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، اور جتنے بھی مشکلات انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، جو بڑے نقصان ہوتے ہیں، جو چھوٹے نقصان ہوتے ہیں، کوئی جو ہے ہاسپٹل میں بھرتی ہوتا ہے، ایڈمٹ ہوتا ہے، اس کو شفا کون دیتا ہے؟ تو کیا اللہ کو ہم چھوڑ دیں گے تو کوئی اور شفا دے دے گا؟ تو دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت ہدایت دی. تو اس کے علاوہ ہمیں اور کون سی نعمت چاہیے، ہمیں کون سی اور نعمت کی درکار ہے؟ تو اگر ہم دراصل اگر دین کا کام کریں گے
تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دائی کا تو پروٹیکٹ تو ہوتا ہی ہے. ایک دائی کو کون بچائے گا؟ اللہ رب العزت بتائے گا، قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان. اور دعوت و تبلیغ کرنے کی اس چیز کی، اللہ کے دین، جو صحیح دین اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، جو قرآن اور حدیث اللہ رب العزت نے ہم تک پہنچا ہے، اس کی کرنی. نہ تو وید کی کرنی، نہ قرآن کی نہ کرنی، نہ کسی اور چیز کی کرنی. تو ان چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے. آپ اس کا تذکرہ ہی نہیں کرو گے، زندگی میں ایک بار نام دے لو گے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اور یہ ہوگا کہ اگر آپ ان کو لے کے بار بار قرآن مجید سے جوڑو گے تو اس کا عذاب ہو سکتا ہے اللہ رب العزت عطا کر دے، کیونکہ قرآن مجید کے مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے. قرآن مجید کے جیسی کوئی کتاب ہے بتائیے آپ؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وانی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، کہ خبردار مجھے قرآن اور اس کے جیسی ایک اور چیز یعنی کیا عطا کی گئی ہے؟ حدیث عطا کی گئی. تو قرآن کے مثل کس چیز کو بتایا؟ حدیث کو بتایا کہ قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی ہے. کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ یہ وہی بات کہتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. تو تبلیغ اور ارشاد کس چیز کی کرنی ہے؟ قرآن اور حدیث کی کرنی ہے. یہ دو چیزیں کافی دین کی دعوت و تبلیغ کے. اور آج اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اللہ کے عذاب کو ایک مسلمان جو ہے دعوت دے رہا ہے، اور اس وجہ سے دے رہا ہے کہ وہ دین کے کام نہیں کرتا. تو مختلف طریقوں سے اللہ کے عذاب آتے ہیں. دنیا کے کیمروں سے شاید ہم بچ جائے، لیکن اللہ کا کیمرہ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھاٹ میں ہے، ڈھیل دے رہا ہے. تو امت اب کس وقت کا انتظار کر رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف اجتماعیت کے ساتھ رجوع کرتے اور اللہ رب العزت سے خوب استغفار کرتے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، کہ میرے بندو جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، لیکن تمہارے دل کٹور ہو گئے. تمہاری برائیوں کو جو ہے شیطان نے تمہارے لیے مزین کر دیا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ تباہی کی شروعات جو ہے وہ ہمیشہ خوشحال طبقے سے ہوتی ہے. جو سب سے خوشحال طبقہ رہتا ہے نا، جو سوچتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ سیکیور ہے، اس سے جو ہے تباہی کی شروعات ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں تو اس بستی کے خوشحال لوگ، امیر لوگ، ہائی سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جو لوگ سب سے زیادہ جن لوگوں نے لوگوں کے حق مارے، بھائی ایک آپ کے پاس ساری سہولیتیں تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی نعمتیں دی تھی، تو ان نعمتوں کا استعمال آپ نے اللہ کے دین کے لیے نہیں کیا؟ کہ خالی وہ نعمتیں صرف بس خالی بتانے کے لیے اور آپ کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی؟ تو بگاڑ پیدا ہو جاتا. اس کے بعد ہمارا قول پورا ہو جاتا ہے اور ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آتا کیوں ہے. پہلی چیز یہ کہ برائیوں سے روکنا جو ہے بند کر دیتے ہیں. یہ برائی کہنے والا کوئی نہیں ہے. برائیاں چل رہی ہے لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. جب یہ حالات آتے ہیں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا تم سے پہلے قوموں میں کہ مٹھی بھر لوگ ہی فساد پھیلانے سے منع کرتے ہیں. تو الا قلیلا ممن انجینا منہم، کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوئے جنہوں نے برائی سے روکا، اور ظالم لوگ اپنی مستیوں میں پڑے رہے، اپنے محلوں کے اندر پڑے رہے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، کہ بڑی زبردست آیت ہے، اس کو دماغ میں کہ کونے کونے کے اندر آپ فٹ کر لیجئے کہ کیا رب کسی بستی پر ظلم کر کے اس کو ہلاک نہیں کرے گا اگر بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں تو اس کو ہلاک نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ایک بستی کا تذکرہ کیا کہ سمندر کے کنارے وہ بستی رہا کرتی تھی، اور یہ کوئی بنی اسرائیل کی ایک جو ہے ایک طبقہ تھا، ایک قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سنیچر کے دن جو ہے شکار مت کرو، اس کے علاوہ تم جو ہے تمہارے لیے باقی دنوں کے لیے آزادی ہے کہ تم جب چاہو جب شکار کرو، سنیچر کے دن مت کرو. لیکن انہوں نے کیا کرا، انہوں نے دیکھا کہ سنیچر کے دن جو ہے مچھلیاں جو ہے اچھل کے آتی ہے، سنیچر کے دن ان کو مچھلیاں زیادہ نظر آتی. تو انہوں نے اس کے لیے نالیاں نکالی، اور نالیاں نکال کر وہ کیا کرتے تھے، اس کو مچھلیوں کو اسٹاک کر لیتے تھے. بظاہر جا کر پکڑتے نہیں تھے جس طریقے سے پکڑتے تھے، لیکن انہوں نے کیا گلیاں نکالی، نالیاں نکالی، اور وہ اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دینے والا کام کیا. تو یہاں پر ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ دین کے اندر راستے نکالنا اور دین کے اندر گلیاں نکالنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ بہت پرانا کام ہے. اور یہ گلیاں نکالنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب آئے. تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے امت گلیاں نکالتی ہے.
جیسے زکوٰۃ کا معاملہ جب آتا ہے، جب سال پورا ہونا جاتا ہے اس سے پہلے جو ہے ہسبینڈ جو ہے وائف کو ہبا کر دیتا ہے، وائف کے پاس ہے تو وہ کسی اور کو ہبا کر دیتی ہے، ہسبینڈ کو ہبا کر دیتی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، یہ گلیاں نکالتے اور اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. بھائی زکوٰۃ فرض ہو گئی ایک انسان کے اوپر، واجب ہے اور وہ نکالنا ہے، لیکن اس کے اندر وہ گلیاں نکالتا ہے اور بھی بہت سارے. اب ہوتا کیا ہے کہ زکوٰۃ اس کو پتا ہے کہ فرض ہو چکی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری مناسبت کے حساب سے میرے لائق کون بہترین فتویٰ دے سکتا ہے، اس کے پاس جاؤں، اس سے فتویٰ لے لوں، اس کے علاوہ کسی سے نہ پوچھوں. اگر اس کو سنتشٹ کرنے والا فتویٰ کسی نے دے دیا، وہ وہیں پر رک جاتا، اس کے آگے نہیں بڑھتا. تو یہاں پر ہم نے کیا کرا، ہم نے بھی کیا کرا، گلیاں نکالی. تو انہوں نے سمندر کنارے گڈھے کھود کر نالیاں بنا دی اور جو ہے انہوں نے مچھلیاں پکڑی، اللہ کے عذاب کو دعوت دیا، شارٹ کٹ نکالا. نتیجہ کیا نکلا، اللہ رب العزت کا عذاب آیا. جب یہ حرکتیں ہو رہی تھی تو اس قوم کے اندر 3 طرح کے لوگ موجود تھے. کہ ایک طبقہ تو وہ تھا کہ غلط کام کو انجام دے رہا تھا، کہ وہ مچھلیاں جو ہے پکڑ رہا تھا، کھلے عام اللہ رب العزت کی سرکشی کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا. دوسرے وہ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پکڑے تو پکڑے، کرے تو کرے، ہمیں کیا مطلب ان سے، یہ ان کا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، ہمیں کیا لینا دینا، ہماری زندگی میں کیا چینج آئے گا، اگر ہم ان کو روک بھی دیں گے تو ہمیں ملے گا کیا. وہ لوگ یہ بول رہے ہیں. اور ایک طبقہ وہ تھا جو ان کو روک رہا تھا کہ یہ کام مت کرو، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ دراصل اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا تھا، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کی سراسر نافرمانی والا تھا، کہ اللہ رب العزت عنقریب تمہیں جو ہے اپنے عذاب کے اندر لے لینا. تو ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے ان 2 طبقوں کو جو اوپر والے تھے، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا. ایک تو وہ جو کام کر رہے تھے اور ایک وہ جو بول رہے تھے کہ ہمیں ان سے کیا لینا ہے. اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا. بچا کون؟ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انہیں روک رہا تھا اور اس کام سے انہیں روک رہا. تو ہم ان تینوں کی کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہم تو اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم روک رہے ہیں، یا پھر اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ ہمیں کیا مطلب، ہمیں کیا لینا دینا، اور ہماری زندگی اسی میں گزر رہی دراصل کہ ہمیں کیا مطلب، ہمیں کیا لینا دینا، کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، چل رہا ہے چلنے دو، روکنے والے روک لیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے کا